السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: بدعت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو، چاہے وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی۔ سوال: بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: بدعت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ، تیسری بدعت مباح۔ سوال: بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن اور حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو اور انہی پر قیاس کیا گیا ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی بدعت واجبہ، جیسے قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا اور گمراہ فرقے مثلاً خارجی، رافضی، قادیانی اور وہابی وغیرہ پر رد کے لیے دلائل قائم کرنا، اور دوسری بدعت مستحبہ، جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا۔ در مختار باب الاذان میں ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا ربیع الاخر سن 781 ہجری میں جاری ہوا اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ سوال: بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مخالف ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی بدعت محرمہ، جیسے کہ ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری اور اہل سنت والجماعت کے خلاف نئے عقائد والوں کے مذاہب۔ دوسری بدعت مکروہہ، جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی زبان میں پڑھنا۔ سوال: بدعت مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو چیز حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو اور کرنے اور نہ کرنے میں کوئی ثواب اور عذاب نہ ہو، اسے بدعت مباح کہتے ہیں، جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا، ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا۔ سوال: حدیث شریف میں ہے کل بدعت ضلالہ سے کون سی بدعت مراد ہے؟ جواب: اس حدیث شریف سے صرف بدعت سیئہ مراد ہے، اس لیے کہ بدعت کی تمام قسمیں مراد لی جائیں جیسا کہ ظاہر حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، تو فقہ، علم کلام اور صرف و نحو وغیرہ، تدوین اور ان کا پڑھنا پڑھانا سب جہالت اور گمراہی ہو جائے گا۔ سوال: کیا بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث سے ثابت ہے؟ جواب: ہاں، حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے، حضرت زریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جو شخص مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔
سوال: میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا بدعت سیاح ہے؟ جواب: میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا، اس میں حضور علیہ السلام کی پیدائش کے حالات اور دوسرے فضائل و منازعات بیان کرنا برکت کا باعث ہے۔ اسے بدعت سیاح کہنا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ سوال: کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں میت کا تیجا ہوتا تھا؟ جواب: میت کا تیجا اور اسی طرح 10واں، 20واں اور 40واں وغیرہ حضور علیہ السلام کی ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجاد ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے، اس لیے کہ ان میں میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ ہاں، اس موقع پر شادی کی طرح دوست و احباب اور عزیز و اقارب کی دعوت کرنا ضرور بدعت سیاح ہے۔ آپ لوگ اور باریکی سے اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سامی جلد اول صفحہ 629، فتح القدیر جلد دوم صفحہ 102 میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔